خواہ صاحب سب سے پہلے تو میں ایک کلپ چلانا چاہوں گا DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہے، اس میں انہوں نے کچھ جو انڈین میڈیا پر جو گفتگو ہو رہی ہے آج کل، جس میں کہ ایک نیکسس نظر آ رہا ہے انڈین سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور افغان طالبان کا، تو اس کے حوالے سے DGISPR نے ایک بات کی، ذرا سنیں۔ اس سال بھارت کے ساتھ افغانستان بھی پاکستان کو مل کر پھوڑے گا، یہ بھی آج آپ کو بتا دیں۔ یہ بھائی جان ہندوستانی میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 2026 ہے اس میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے، اور تو ٹی وی پہ نہ بیٹھی اس، تو بھی ساتھ آئیں، یہی ویڈیو چلائیں گے اس وقت، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا ہم نے۔ بٹ دس شوز دی نیکسس، دس شوز دی مینٹیلٹی، بیکاز دے آر ٹاکنگ دس تاکہ اس کی ہوا بنائیں، ذہن سازی کریں، افغانستان میں بھی، کابل میں بھی، دہلی میں بھی۔ تو خواہ صاحب آج 2026 کو شروع ہوئے، ابھی ایک ہفتہ بھی پورا نہیں ہوا، اور انڈین میڈیا پہ یہ ایک نیریٹو شروع کر دیا گیا جی کہ 2026 میں افغانستان یعنی کہ ویسٹرن بارڈر اور انڈیا یعنی کہ ایسٹرن بارڈر، دو اطراف سے پاکستان پر حملہ ہوگا، لیکن DGISPR نے کہا کہ آج ہم آپ کا شوق پورا کریں گے۔ آپ بطور وزیر دفاع کیا کہیں گے؟ آر وی ریڈی فار دس وار ان 2026؟ دیکھیے الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میر صاحب ہم بالکل تیار ہیں اللہ کے فضل سے، اور ہم نے اپنی تیاری جو ہے اس کا مئی پچھلے سال میں جو ہے اس کو ثابت بھی کیا ہے کہ ہم تیار تھے، اور اس تیاری کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے اس کی وجہ سے مینلی سب کچھ وہی کرتا ہے، اسی کی آشیرواد ہوتی ہے، اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے ان کو جس طرح منہ توڑ جواب دیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم تیار تھے، اور ہم نے بر وقت جو ہے ان کو جواب دیا، اور ساری دنیا نے دیکھا کہ مودی کس طرح جو ہے وہ اس کو پھینٹی پڑی ہے، اور کس طرح وہ جو ہے اپنے ملک میں بھی اور اپنے ملک سے باہر بھی جو ہے اس کی ٹکے کی عزت نہیں رہی۔ اچھا، 2025 میں جب مودی کو پھینٹی پڑ رہی تھی تو وہ بیچ میں ٹرمپ کو لے آئے، اور اب مانتے نہیں ہیں وہ، لیکن اب اتنی ایویڈنس آ گئی ہے کہ اب وہ اس کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتے، تو مودی صاحب جو ہیں وہ ٹرمپ کو بیچ میں لے آئے، اور ان کی جو پھینٹی کا جو میگنیچیوڈ تھا وہ کچھ کم ہو گیا، یعنی کہ اتنی زیادہ پھینٹی نہیں پڑی جتنی ان کو پڑنی چاہیے تھی، پھر بھی کافی پڑ گئی۔ اب ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے خود ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ مورلی بھی اور پولیٹیکلی بھی وہ اس قابل نہیں ہے کہ اب وہ کسی ملک کو کہیں کہ بھائی تم دوسرے ملک کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ یہ ایڈونچر کر لے گا، یا وہ پھر کوشش کرے گا کہ ایک حملہ کر کے افغان طالبان کو ساتھ ملا کے پھر وہ ٹرمپ صاحب کو بیچ میں ڈالے گا کہ جی بس ہماری سیز فائر کروا دیں؟ دیکھیں، میں جیسے کہ آپ نے کہا ہے، میری بھی یہی انفارمیشن ہے کہ ایٹ اے ویری ارلی سٹیج جو پچھلا جو ہمارا ان کے ساتھ باؤٹ ہوا ہے، اس میں اس نے امریکہ کو اپروچ کر لیا تھا۔ ہم نے بھی کہا ہے، ویسے بھی آج دی ہندو اخبار جو ہے اس نے ایک ایویڈنس پر مبنی ایک آرٹیکل شائع کیا ہے کہ جو انڈیا کا جو فورن منسٹر ہے اس نے 10 مئی والے دن، جس دن یہ سیز فائر اناؤنس ہوا ہے، اس دن اس نے مور دین 10 ٹائمز مختلف امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز کو کانٹیکٹ کیا تھا، تو اس سے تو وہ ایکسپوز ہو گیا نا۔ اور سر میر صاحب بہادر ہے، یہ جو اس نے چائنا نے بیان دیا ہے جی، اس کو بھی اپروچ کیا، تو آپ حساب لگا دیں کہ کس طرح ان کا تار ہو گیا تھا ان کا سب کچھ۔ تو اس کو جو ہے اس کو چین کو فون کرنا پڑ گیا، چین کے ساتھ کو ان کے تعلقات کو اتنے قابل رشک تعلقات تو نہیں ہیں، ان کو فون کرنا پڑ گیا، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 8 10 12 لوگوں کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فون کیا کہ سانو پاکستان کو بچاؤ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ اوور کانفیڈنس سے بچائے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد جو ہے شامل حال رکھے، ہم پھر ان کو جو ہے اسی طرح رولیں گے جس طرح رولے ہیں یہ بنیان مرصوص میں۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ ایک فل سکیل وار کی بجائے کوئی چھوٹا سا آپریشن کریں گے، لائن آف کنٹرول پہ کچھ کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے اندر آ کے پھر واپس بھاگ جائیں گے؟ کیونکہ جو انڈین میڈیا جو ہے وہ پچھلے 2-3 دن سے، جب سے ٹرمپ نے وینزویلا میں
ایک آپریشن کیا ہے, ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گیا ہے, تو تب سے انڈین میڈیا میں بہت سے لوگ جو ہیں اور ان کے کچھ پولیٹیشین جو ہیں وہ بھی باقاعدہ پبلکلی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی جناب پاکستان میں ایک ایسا ہی آپریشن کریں, اور جو لوگ پاکستان میں ان کے خیال میں ٹیررزم کے ذمہ دار ہیں ان کو اٹھا کے ادھر لے آئے. تو کیا ایسا آپریشن جو ہے, جو کہ پوری فل سکیل جنگ نہیں ہوگی, ایسا آپریشن اگر ہوتا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ میر صاحب میرا نہیں خیال کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کی ایک ایسی سچویشن ہے جس میں ایسا آپریشن کامیاب ہو سکے. اس کی میں وجہ بیان کرتا ہوں کہ وینزویلا کی فوج جو ہے وہ کوئی 1 لاکھ کچھ ہزار کے قریب ہے. کوئی ان کے پاس کوئی لمبا چوڑا کوئی اسلحہ وسلح کوئی نہیں ہے. F-16 ہے ان کے پاس, کچھ پرانے 17-18 پرانے زمانے کے. اسی طرح ان کے پاس کوئی چائنیز بھی جہاز ہیں ان کے پاس. تو ہمارے یہاں پہ ہماری افواج جو ہیں ان کا لوہا جو ہے وہ تو دنیا مانتی ہے, اس میں کوئی کسی کو دوست دشمن کو شک نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ کرم اور فضل کیا کہ ہماری ہندوستان کے ساتھ یہ باؤٹ ہوا ہے پچھلے سال, جس سے ہماری عزت اور توقیر میں اضافہ ہوا ہے. ہماری افواج جو ہے ان کا لوہا جو ہے ساری دنیا مانتی ہے. یہاں پہ آ کے ہمیں اس وقت جتنے آرڈر مل رہے ہیں, کیونکہ جہاز ہمارا ٹیسٹ ہو گیا ہے نا, وہ آرڈر مل رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں IMF کی ضرورت نہ پڑے 6 مہینے کے بعد جو ہے. اچھا جی بالکل, میں آپ کو کانفیڈنس 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد جو ہے اگر وہ آرڈر سارے مٹیریلائز ہو جاتے ہیں, ہمیں IMF کی ضرورت نہ پڑے, ہم ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگ کے جو ہے آرام سے اپنے وسائل کے مطابق جو ہے زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ. تو یہ اس قسم کا ایڈونچر کرنا, دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں آج سے کوئی 2-3 سال قبل جو ہے انہوں نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو مارا تھا, کوئی بندے بھیجے تھے, اور واشنگٹن پوسٹ نے پوری ایک انویسٹیگیٹو سٹوری کے ذریعے ان کا لنک ثابت کیا کہ یہ جو بندے پاکستان میں مارے گئے ہیں کشمیری تھے زیادہ تر, ان کے پیچھے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را شامل تھی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے لوکل بندے ہائر کر کے یہ کام کیا. اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ وہ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس قسم کا اٹیمپٹ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے کینیڈا کر دیا, بھارت نے کینیڈا بھی تو کیا تھا نا سکھوں کے خلاف جو ہے, اور اٹیمپٹ جو ہے انہوں نے US میں بھی کیا, آپ کو وہ بھی پتہ ہے کہ US میں بھی کیا. اس قسم کا کوئی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ بھی بڑا مشکل ہوگا. جو حالات اتنے تبدیل ہو گئے ہیں مئی 2025 کے بعد جو ہے کہ کانفیڈنس جو ہے ہندوستان کا بڑا شیٹر ہو گیا ہوا ہے, بہت شیٹر ہو گیا ہوا ہے. اور اسی لیے اب وہ افغان طالبان کو استعمال کر رہا ہے. افغان طالبان میں تو پہلے بھی کہتا تھا, میں تو ایک قصور مجھ سے ہوا ہے کہ جب وہ کابل آئے ہیں, ٹیک اوور انہوں نے کیا ہے, تو میں نے کہ امیدیں ان سے باندھ لیں اور ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر, لیکن وہ امیدیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نقش برآب ثابت ہوئی میری جو ہیں, اور میں اس کی اب ایکسپلینیشن دیتا رہتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اول اور آخر طالبان بھی جو ہے وہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں, قطعی طور پر قابل اعتبار ہیں. ان کی کوئی بھی فرینچائز جو ہے, چاہے وہ افغان فرینچائز ہے یا وہ TTP ہے جو دوسری پاکستانی فرینچائز جو ہے, وہ کوئی بھی قابل اعتبار نہیں ہے. یہ ہندوستان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے, تو میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ہمارے جو حکمران ہیں KP کے اندر, وہ ان کو بتا دیتے ہیں. KPK کی حکومت میں شامل لوگ اس کو بتا دیتے ہیں, طالبان کو بتا دیتے ہیں.